الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامنے ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہیں، تو اگر کچھ لکنت ہو تو معذرت چاہتا ہوں، معاف کریں گے آپ حضرات۔ آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ہر بچہ اس سے واقف ہے، ہر نماز کے بعد تقریباً اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہم نے سوچا کچھ درود کے متعلق ہی گفتگو کی جائے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اور اکثر ذاکرین سے بھی، خاص کر جو شاعر کم ذاکرین ہوتے ہیں، وہ اکثر اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ درود پڑھنا اللہ پہ بھی واجب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ درود پڑھنا اللہ پہ بھی واجب ہے۔ اللہ پہ کوئی عبادت واجب نہیں، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ہر عبادت کا، ہر چیز کا۔ ہاں، کچھ چیز عقلاً واجب ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جیسے اللہ ظلم نہیں کر سکتا، ظالم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے۔ لیکن یہ کہ بہت سارے ذاکرین ہمارے پڑھ دیتے ہیں کہ اس طرح اپنے کہ اللہ پہ درود، اللہ کا درود الگ ہے، اللہ جو درود بھیجتا ہے محمد وآل محمد علیہ السلام پہ وہ الگ ہے، فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ الگ ہے، اور ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ الگ ہے، تینوں کے معنی الگ ہیں۔ اللہ جو درود بھیجتا ہے وہ اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضرت محمد وآل محمد علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور ہم جو درود پڑھتے ہیں کیا ہے کہ ہم لوگ تو آل محمد ہمارے محتاج نہیں ہیں، نہ ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ ہم اپنی طرف سے ان کو کیا دے سکتے ہیں جن کے دم پہ ہم زندہ ہیں؟ تو ہم بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد وآل محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند کر۔ یہ ہمارا درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات کو بلند کر۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی طرف سے محمد و آل محمد کے لیے، یہ ہمارا درود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیں، درود کے بہت سارے فوائد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی ان کا نام محمد، احمد یا ان کی کنیت ابو القاسم یا مصطفیٰ لقب اگر لکھا جائے یا سنیں آپ، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ صلوات پڑھیں۔ اور درود تشہد میں واجب رکن ہے، اگر آپ نے درود نہیں پڑھا تشہد میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ درود کا مرتبہ ہے کہ اگر درود آپ نے واجب نمازوں میں تشہد میں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حاجات کے لیے بھی علی خمسہی تضمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب دیکھیے ہم لوگ اکثر حدیث قصہ، دعائے ندبہ کا اہتمام کرتے سب کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ فخر تہرانی تھے، ان کے گھر پہ درود کی مجلسیں منعقد ہو رہی تھی، یعنی اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم
10 لوگ آتے ہیں یا 20 لوگ آتے ہیں، جس طرح حدیث قصہ میں ہم سب کو بلاتے ہیں، اس طرح بلا کے ہم لوگوں کو درود کی بھی محفلیں منعقد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایک ساتھ اگر 10 آدمی ہے، 20 آدمی ہے، اگر وہ 500 بار 5 تسبیح اگر درود پڑھتا ہے تو 10,000 درود ہوتے ہیں، اور اس کے ثواب بے انتہا ہیں، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں پہ جب بھی حدیث قصہ یا کوئی بھی اس طرح کا فنکشن ہو تو اس سے پہلے 5 منٹ لگے گا، اگر آپ 500 بار بھی پڑھتے ہیں تو زیادہ تو 10 منٹ لگے گا۔ 10 آدمی پڑھتے ہیں یا 20 آدمی ہوتے ہیں، آپ اس سے سوچ لیجئے کہ کتنے فوائد ہیں اس درود شریف کے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے فوائد ہے کہ ہر رات اگر 100 مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں، ہر رات اگر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو جتنا بھی زیادہ قرضہ ہو آپ کے اوپر اس کو اللہ ادا فرماتا ہے، ادا کر دے گا۔ یہ درود کے فضائل ہیں آپ کو۔ اور بیماریوں میں بھی ہے کہ درود پڑھنا بیماریوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا بچہ مطلب اس کا بچہ اندھا تھا، وہ دکھ نہیں پاتا تھا، تو رسول نے کہا کہ تم کثرت سے صلوات پڑھو، اور وہاں سے وہ نکلتی ہے اور ہر قدم صلوات پڑھتے ہوئے گھر جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے اس کا بچہ شفا یاب ہو چکا ہے، روشنی آ چکی ہے۔ بہار الانوار کی 94 جلد میں جو ایک روایت موجود ہے کہ اگر ایک بار آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کا جو فرشتہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ ہے وہ 3 دن تک آپ کے گناہ نہیں لکھے گا۔ یہ درود کے فوائد ہیں کہ 3 دن تک وہ آپ کے گناہ نہیں لکھے گا۔ اب فرشتے کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ جو ہمارے دونوں شانوں پہ فرشتے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اور رحمان ہے کہ اس نے ذرا بھی نہیں چاہا کہ ہمارے مومن کی ہمارے فرشتوں کے سامنے فرشتے ہمارے مومن کے بارے میں کچھ ایسا سوچے کہ ایک فرشتہ جو دن میں آتا ہے ہمارے کاندھوں پہ وہ شب میں نہیں ہوتا، شب میں اللہ دوسرے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جو ایک بار آ گیا وہ آپ کی پوری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے اوپر۔ فرشتہ اگر دن میں آیا ہے جو آپ کے کاندھوں پہ ہے، وہ شب میں دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور جو دوسرا فرشتہ شب میں چینج ہوگا، اور یہ دونوں فرشتے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، صرف اس لیے کہ مومن جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں فرشتے نہ جان سکیں اور مومن کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ یہ مومن کی اہمیت خدا کی نظر میں ہے کہ اس نے اس قدر اہتمام کیا ہے مومنوں کے لیے۔ تو ہمارے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ سوچیں، کچھ کریں۔ اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ہی لیے کرنا ہے آپ کو بس۔ تو یہ مومن کی عظمت ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب 72 شہیدوں کے برابر ملتا ہے۔ اور سفینۃ البحار میں ہے کہ یہ شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی ابو بصیر نے روایت کی ہے کہ جو شخص فجر اور ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یہ پوری صلوات پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے آپ کی ایک نہ ایک بار امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی فجر اور ظہر کے بعد۔ اور جمعہ کے دن اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب درود کے فضائل ہیں جن کو ہم لوگ جن کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے۔ علامہ کفامی نے دارالسلام میں امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس شخص کو توبہ کی توفیق نہ ہو، وہ چاہتا ہو کہ مجھے توبہ کی توفیق ہو اور توفیق عمل، کہ مطلب ہم تو جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا منع ہے،
لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ غیبت کرنا منع ہے, پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہے اور توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ درود شریف پڑھے. تو اس عمل سے آپ بچ جائیں گے. توبہ کی توفیق آپ کو اللہ. اور رسول اللہ سے روایت ہے کہ جو لوگ کچھ بھول جاتے ہیں ان کے لیے کہ ہمارے اوپر صلوات پڑھو, تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد آ جائے گا. اور ایک شخص رسول کریم کے پاس آتا ہے اور اپنے فقر فاقہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں اور یہ ہے. تو اس وقت یہ حدیث ہے روایت میں کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں قدم رکھیں تو سلام کریں. جیسے ہی گیٹ کھولیں یا کوئی بھی کھولے, سامنے اگر کوئی ہو تو اس کو سلام کریں, اور گھر میں کوئی نہ موجود ہو تو خود کو سلام کریں, اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے اندر جائیں اور ایک بار کم سے کم محمد والے محمد پہ درود پڑھیں. تو وہ اس شخص کا بیان ہے کہ جب ہم نے یہ عمل شروع کیا تو بہت ہی جلد ہمارے سارے فقر فاقے دور ہو گئے اور ہم غنی ہو گئے. یہ آپ کو درود کے فوائد ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں آپ حضرات. اور اس کا ایک اور بہت بڑا ثواب ہے کہ اگر مان لیجئے ہم کہیں جا رہے ہیں, راستے میں ہیں, یا کوئی فقیر ہم کو کہیں پہ بھی مل جاتا ہے, چینج نہیں ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں دے پاتے ہیں صدقہ کچھ, تو اگر صدقہ نہیں دے پاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ اس جگہ آپ کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. تو اس درود کا ثواب جو ہے آپ کو صدقے کے قائم مقام ملے گا. مطلب جو صدقہ دے کے جو ثواب ملتا آپ کو, اس کے برابر اس درود کا ثواب آپ کو ملے گا. اور اس درود کا ثواب نسلوں تک جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آج ہم نے پڑھا تو صرف میرے لیے ہے, ہمارے باپ دادا نے بھی پڑھا ہوگا تو اس کا بھی اثر, اس کا ثواب آپ کو ملتا ہوگا. اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری بھی نسلوں کو اس کا ثواب ملے گا. جمعہ کے دن درود پڑھنے سے 60 حاجات پورے ہوتے ہیں. اس کے ایک دوسرے درود ہیں جو آپ کو مفاتی میں مل جائیں گے. 60 حاجات پورے ہوتے ہیں, جس میں سے 30 دنیاوی ہیں اور 30 دینی آخرت کے لیے ہیں. یہ حاجات ہیں. ایک شخص حضرت الیاس کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگ ہماری بہت غیبت کرتے ہیں, کہ ہماری لوگ بہت غیبت کرتے ہیں یا نبی اللہ, اس سے ہم کیسے بچیں؟ تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ کثرت سے محمد والے محمد پہ صلوات پڑھو. اور جناب ابراہیم کے بارے میں بھی ہے کہ جو جہاں کے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو خلیل اللہ جو لقب ملا, اللہ نے خلیل بنایا, تو بہت ساری باتیں ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ محمد والے محمد پہ کثرت سے صلوات پڑھا کرتے تھے. اور ہر نبی نے اقرار کیا ہے, ہمارے آخری نبی کا اور آل محمد کا. اور بکثرت درود پڑھنا دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. اگر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے تو اس سے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, آپ کے اعمال میں نیکی زیادہ لکھی جائے گی. تو جب آپ کے گناہ معاف ہوں گے, نیکیاں زیادہ ہوگی, تو انشاءاللہ آپ کے حاجات بھی اللہ قبول کرے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اگر وہ خوش ہو جائیں تو پھر کیا کہنا ہے. لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں. دیکھیے, مان لیجئے کہ ہم محتشم بھائی کی بہت تعریف کرتے ہیں, ہر جگہ تعریف کرتے ہیں, اور ان کے گھر پہ ہم قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں, ان کی جائیداد پہ, ان کے گھر پہ ہم قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ ہم تعریف بھی کرتے ہیں ان کی. تو کیا یہ اس کو قبول کریں گے؟ ہم سے خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں خوش ہوں گے. کہیں گے یہ تو جھوٹ بولتا ہے, ایسے اس کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے, اس نے ہمارا غصب کیا ہوا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو درود پڑھے اس سے اس کے جو آداب ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خمس نکالیں. امام کا حق مارے رہیں گے اور امام کی آپ تعریف کرتے رہیں گے, درود پڑھتے رہیں گے, تو کیا امام اس کو قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے.
تو اس لیے ضروری ہے کہ جو امام کا حق ہے خمس، اور تو بہت ساری عبادتیں ہیں، مولانا بتائیں گے آپ کو کہ خمس ابھی اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، سہم سادات اور سہم امام، جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر فرض ہے، امام کا حق ہے۔ تو خمس جن حضرات سے جہاں تک بھی ہو خمس ضرور نکالا کریں۔ اگر خمس نہیں نکالیں گے نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ حج، نہ زیارت، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غصبی چیز سے انسان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ہم کسی کا امام کا حق مارے ہوئے، کسی اور کا نہیں، اب انہی کی ہم تعریف کرتے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ اتنا نہیں ملے گا، باقی اللہ رحمان ہے، مولا جانے۔ لیکن جو روایت میں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے خمس کے آداب میں۔ اور یہ کہ جو پیغمبر اسلام کا نام لکھتے ہیں، بہت سارے آدمی نام لکھ کر کے اوپر صرف صاد بنا دیتے ہیں یا عین چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے لکھا ہوا کہ جاہلوں اور کاہلوں کی طرح آپ صرف وہ صاد اور عین نام نہیں بنائیں، پورا درود لکھیں۔ جہاں بھی آپ محمد وآل محمد کا نام لکھیں تو پورا درود لکھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ محمد۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں اپنی تفسیر المیزان کتاب میں کہ درود کے محتاج ہمارے محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، وہ آپ کے محتاج نہیں کہ آپ پڑھیں گے تبھی اللہ ان پہ رحمت نازل کرے گا، ان کے درجات، کیونکہ ہم جتنی بھی مخلوق ہے لگ بھگ سبھی ان کی رحمت کی دعا کرتا ہے، ان پہ صلوات پڑھتا ہے ہر شے۔ اور یہ تو ہمارے لیے اللہ نے ایک راستہ ایسا بتایا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک دنیا رہے گی محمد و آل محمد کا نام باقی رہے گا۔ تو یہ درود کا راستہ ایسا آپ کو اس نے دیا ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پڑھ سکتے ہیں، جس سے ان کا ذکر بھی ہوتا رہے اور آپ پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی رہے۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ آپ کو نہ پابندی لگائے کہ اس دعا کے لیے ہم کو وضو کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے، کچھ جس حالت میں جہاں بھی ہوں، آپ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ کو درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فضائل اتنے ہیں، علماء عرفان بیان کرتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو۔ اگر آپ کے گناہ نہیں ہیں، آپ کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو آپ کو اللہ بہت ساری چیزیں ایسی عطا کرتا ہے کہ بہت سارے اسرار الہی آپ کے اوپر کھول دیتا ہے۔ وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے درود کے بارے میں۔ اور ایک ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا، کہ ہمارے اعمال روز حشر تولے جائیں گے۔ اب تولے جائیں گے تو بچوں کے لیے ہے کہ کس چیز پہ تولے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف ایک ترازو ہوگی، ایک طرف آپ کو نیک اعمال ہوں گے، ایک طرف جو ہے برے اعمال ہوں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آپ کو دے دے گا اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ویسے تولا بھی نہیں جا سکتا۔ مطلب ابھی اس دنیا کے جو حالات ہیں یا اس کے جو سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے، اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو شے زمین سے جتنا اوپر جاتی ہے وہ اس کا وزن اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو آدمی کا وزن ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ایک جگہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ یہ جو وزن ہے وہ زمین کی طاقت ہے، جو میگنیٹ سسٹم ہے زمین کا، وہ کھینچتا ہے اپنی طرف نیچے، اس کی وجہ سے اس کا وزن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ تو جو اعمال ہے وہاں پہ مان لیے تو وہاں پہ تو زمین ہوگی نہیں ایسی، تو اعمال ایسے تولے نہیں جائیں گے۔ تو کس حساب سے تولے جائیں گے؟ اس کا میزان کیا ہوگا تولنے کا؟ وہاں ترازو تو نہیں ہے، اس کا میزان ہوگا ولائے علی۔ جس کا جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کی جتنی زیادہ محمد و آل محمد سے محبت ہوگی، اس کے اعمال اتنے ہی وزنی ہوں گے۔ اگر صرف اعمال پہ وزن کیا جاتا تو جہاں تک میرا علم ہے، باقی مولانا جانے، میں تو ایک جاہل انسان ہوں،
کہ سب سے زیادہ اگر نمازیں پڑھی ہیں تو شیطان مردود نے پڑھی تھی. کیوں راندے درگاہ ہو گیا وہ؟ اللہ نے کیوں؟ اور یہاں پہ یہی چیز ہے کہ ایک عالم کی 2 رکعت نماز عابد کی 70 رکعت یا 70,000 رکعت کے برابر ہے. کیوں؟ اگر شیطان کو اتنا پتہ ہوتا کہ ہم جس کا سجدہ کیا ہے، ہزاروں سال سجدہ کیا ہے، وہی مجھے حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس نے اگر یہ سوچا ہوا ہوتا تو آج شیطان نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم محمد والے محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی الفت کرتے ہیں. ہم سب زبانی تو دعویٰ کرتے ہی کرتے ہیں. ایک شخص آیا تھا، شاید چھٹے امام سے روایت ہے یا معصوم سے روایت ہے، کہ اس نے کہا کہ مولا آپ خروج کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کے تو خراسان سے آئے تھے کہ اتنے شیعہ موجود ہیں یہاں پہ. تو مولا نے ایک بار ایسے ہی ٹالا، پھر ان لوگوں نے اصرار کیا. تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، سب کا سنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا آپ ہمارے شیعہ ہو، بے شک مولا آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے. تو 2 طرح کی، ایک تو چھت پہ لے گئے، دمبا ذبح کیا، جو خون پر نالے سے آتا دیکھا تو فرار ہو گئے کئی لوگ. ٹھیک ہے. دوسری روایت ہارون مکی کی ہے، پوری روایت نہیں پڑھوں گا، آپ کو سب کے ذہن نشیں ہیں، کہ وہ بیٹھا تھا امام کے پاس، اس نے مولا نے کہا کہ آپ ہمارے شیعہ ہو جاؤ، تنور میں بیٹھ جاؤ، کہ مولا ہم تو جل جائیں گے، مر جائیں گے، ہم آپ کے شیعہ ہیں، مرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں. لیکن وہیں پہ ہارون مکی آتے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے آتے ہیں. مولا نے کہا ہارون جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے پوچھا تک نہیں ایک بار بھی کہ مولا کیوں، جا کر بیٹھ گئے. تو سوچئے شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ مولا کا محب، مولا کا دوست کون ہوتا ہے؟ اور ہم لوگ اپنے دعوے کرتے ہیں تو کہاں تک ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں آپ. بس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لوں گا. کچھ حضرات کے سامنے تو میں پڑھ چکا تھا وہاں کمن بھائی کے ہاں، لیکن زیادہ تر حضرات جو ہیں وہ ہم موجود نہیں تھے اس طرف. تو ایک رسول اللہ کی وصیت ہے، اس کے بس کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب من لا یظہر الفقیہ شیخ صدوق کی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کسی بھی عالم دین موجود ہیں ان سے پوچھئے. تمام ایک شیعوں میں یہ مستند کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، حماد بن عمرو اور انس بن محمد دونوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے حضرت جعفر علیہ السلام ابن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد نامدار علی علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا. یہ انہوں نے رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرما رہے ہیں، یا علی جو شخص غیظ و غضب کو ضبط کر لے باوجود کہ وہ اس پر عمل کرنے پر قادر ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے امن و ایمان کو روانہ کرے گا، جس سے وہ لذت یاب ہوگا. یعنی جس ہمیں طاقت ہے کہ ہم فلاں آدمی سے لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے اگر برداشت کر جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو اللہ اس پہ قیامت کے دن بہت ثواب اس کو عطا کرے گا. یا علی جو شخص غیظ و غضب کو ضبط کر لے باوجود اس پر، یا علی جس شخص نے اپنے مرنے کے وقت حسن سلوک کی وصیت نہیں کی تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی مروت میں نقص تھا، اس کو شفاعت میسر نہیں ہوگی. یعنی مرنے کے وقت اپنے آل اولاد سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کرنا لازمی ہے، بہت ضروری ہے. یا علی جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں وہ جہنمی ہے. وہ ایسا انسان جو بد زبان ہو، کسی کا اس کو شعور نہ ہو، اس کا مطلب وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کچھ بھی عبادت کرے. بدترین شخص وہ ہے جس کے فحشیات کے ڈر سے لوگ اس کا اکرام کریں، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اس کے شر کے ڈر سے. یعنی ہم بدنام زمانہ ہیں، ہم غلط انسان، اور ہم کو دیکھ کے لوگ ڈر سے ہماری تعظیم کرتے ہیں، تو سب سے بدترین شخص ہے. یہ رسول فرما رہے ہیں. یا علی جو شخص کسی آدمی کی سچی یا جھوٹی معذرت کو قبول نہ کرے گا
میری شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، بھلے ہم اوپر ہی کے دل سے کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوپر کے دل سے بول رہا ہے، دل تو ایک ہی ہوتا ہے، ویسے دکھانے کے لیے بھی ہم کہیں تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری اس معذرت کو قبول کرے۔ یا علی صلح کرانے کے لیے دیکھیے، اس کو ضرور سنیے آپ لوگ، صلح کرانے کے لیے جھوٹ اللہ کو پسند ہے، وہ جھوٹ جو کسی کے بیچ صلح کرائی جائے وہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے، اور فساد کرانے کے لیے سچ اللہ کو ناپسند ہے۔ مان لیے کچھ ایسی بات ہم نے کسی کے بارے میں کہہ دی ہے، اور اگر صلوات پڑھیں آپ حضرات، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور سامنے والا جا کے اگر اس شخص کو بول دیتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ جھگڑا ہوگا، وہ جا کے بولتا ہے، تو وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو بتائیں، اور وہ جھوٹ جو صلح کرانے کے لیے ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو شخص، اس کو بھی سماعت فرمائیں، جو شخص شراب کو غیر خدا کی خوشنودی کے لیے بھی ترک کر دے، یعنی اللہ کے لیے نہیں، کسی انسان کے ڈر سے ہی اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کو سربمہر شراب جنت میں پلائے گا۔ حضرت علی نے عرض کیا، غیر خدا کی خوشنودی کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم، اپنے نفس کو بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ شراب خور کی 40 دن تک نہ نماز قبول ہوگی نہ اس کی دعا قبول کرے گا، اور اس کے اندر وہ مر گیا تو کافر رہتے ہوئے مرے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ وہ شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہوگا۔ شرابی پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہ حقیقت ہے کہ شراب جب نشے میں ہوتا ہے لوگ، تو خود کو بھی نہیں پہچانتا اور اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ اور یا علی، جس شخص کے نہ دین سے تمہیں نفع پہنچے اور نہ اس کی دنیا سے، تو اس کی ہم نشینی میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اس کی دین اور دنیا سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ نہ رہیں، اور جو تمہاری تعظیم و تکریم ضروری نہ سمجھے، اس کی تعظیم و تکریم تم پر بھی ضروری نہیں ہے۔ یا علی، مناسب ہے مومن کے اندر یہ 8 صفات ہو۔ اس کو آپ لوگ سمجھ فرمائیں کہ ہلا دینے والے فتنوں کے وقت وقار، مطلب اس وقت اتنا فتنہ، کوئی فتنہ ایسا شدید ہو کہ انسان اپنے آپ میں نہ رہے، اس وقت وہ اپنی جگہ صحیح و سالم رہے، وقار سے رہے، پروقار رہے۔ بلاؤں کے وقت صبر کرے، خوشحالی اور کشادگی میں شکر خدا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق دیا ہے اس پر قناعت کرے، اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہ کرے، اپنے دوستوں پر بار نہ ڈالے، اپنے جسم پر سختی برداشت کر لے اور لوگوں کو راحت پہنچائے۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ یعنی 4 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی: امام عادل کی، باپ کی اپنے لڑکے کے لیے، باپ کی دعا بھی اپنے بیٹے کے لیے رد نہیں ہوتی، کسی شخص کی اپنے برادر مومن کے لیے اس کے پس پشت دعا کرنا، یعنی بنا اس کے بتائے ہوئے غائبانہ آپ کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تھوڑی دیر بعد ہی صحیح، لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اور یا علی، 8 مواقع پر اگر لوگوں کو خفت اٹھانی پڑے تو اپنے سوا کسی دوسرے کو برا نہ کہے، یعنی یہ 8 عمل آپ کریں گے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کیا ہے؟ بغیر بلائے کسی کے دسترخوان پر پہنچ جانا، اس میں آپ کی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ بغیر بلائے کسی کے دسترخوان پر پہنچ جانا، صاحب خانہ پر حکم چلانا، مطلب ہم کسی کے ہاں گئے ہیں اور اس کو ہم یہ حکم کر کے میرے لیے یہ کر دو وہ کر دو، ٹھیک ہے۔ اپنے دشمنوں سے بھلائی کی امید رکھنا، یہاں پہ بھی آپ کو کمینے اور بخیل سے بخشش کی امید رکھنا، 2 شخصوں کی راز کی باتوں میں دخیل ہونے والا جس کو وہ دونوں داخل نہ کرنا چاہیں،
یعنی ہم دو آدمی کوئی بات کرنا چاہیں، تیسرا بیچ میں زبردستی آ جائے۔ بادشاہ وقت کا استخفاف کرنے والا، ایسی مجلس میں بیٹھنے والا جس میں وہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے، اس شخص سے بات کرنے والا جس کو وہ سننا نہیں چاہتا، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بات سنے، کوئی زبردستی آ جاتا ہے یہاں پہ، یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بہت شارٹ میں۔ یعنی ہر گناہ کی توبہ ہے سوائے بدخلقی کے، اس کے لیے بدخلق جب ایک گناہ سے نکلے گا تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ چار شخص کو بہت جلد سزا ملتی ہے، ایک وہ جس پر تم احسان کرو اور وہ تمہارے احسان کا بدلہ برائی سے دے، اور ایک وہ شخص جس پر تم ظلم و زیادتی نہ کرو مگر وہ تم پر ظلم و زیادتی کرے، ایک وہ شخص جس سے تم کسی کام کا عہد کرو اور اسے پورا کرو اور وہ تم سے غداری کرے، یعنی ہم کسی سے وعدہ کیا، اس کے کام کو پورا بھی کر دیا اور پھر وہ ہم سے غداری کرتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے قرابت داروں سے ملے مگر وہ لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی بس آخری بات، 12 باتیں ہیں جو ایک مرد مسلمان کو چاہیے دسترخوان کے لیے سیکھ لے، ان میں سے 4 فریضہ ہیں اور 4 سنت ہے اور 4 ادب ہے۔ اب فریضہ تو معلوم کر لی کیا رہا ہے، بسم اللہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، یہ فرض ہے آپ پہ، اور اس پر راضی اور خوش رہے، اور سنت تو بائیں پاؤں پر بیٹھے اور 3 انگلیوں سے کھائے، یہ کھانا کھانے کا آداب ہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھے 3 انگلیوں سے کھائے، اور جو اس کے قریب ہے اسے کھائے، یعنی جو ہماری طرف کھانا رکھا ہوا ہے ادھر سے ہم شروع کریں، اور انگلیاں چاٹ لے۔ اور ادب تو چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھانا، یعنی چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کر کھانا، یہ ادب میں ہے، اور خوب اچھی طرح چبانا، اور لوگوں کے چہروں پر کم نظر کرنا، جو ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں ان کے چہروں کی طرف کم نظر کرنا، اور ہاتھ دھونا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ کو۔ یعنی 5 مواقع کے علاوہ کسی موقع پر ولیمہ نہیں ہے۔ عرس یا خرس یا عزار یا وقار یا رکاز، اس کے معنی ہے کہ عرس یعنی نکاح کرنا، اگر نکاح کرتے ہیں تو اس وقت آپ پہ ولیمہ کرنا چاہیے۔ خرس یعنی لڑکے کی ولادت، اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بھی ولیمہ کرنا چاہیے۔ عزار یعنی ختنہ آپ بچے کا کرتے ہیں تو بھی کرنا چاہیے۔ وقار یعنی تعمیر مکان یا اس کی خریداری، اگر ہم مکان بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو بھی آپ کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ رکاز یعنی آدمی کا حج کر کے مکے سے واپس آنا، حج کے بعد جو ولیمہ کرتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے آپ کو۔ بس اب ایک آخری جو سب سے رسول اللہ کی وصیت ہے میں آپ کو وہ بتاؤں، بس اس کے بعد ربط مسائل۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو یہ نہ بتاؤں کہ تم سب میں بدترین لوگ کون ہیں، یعنی سب سے بدترین لوگ کون ہیں، یہ سن لیجئے۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، چغل خور اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں سب سے بدترین ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، جو 2 دوست ہیں ان کے بیچ اگر کوئی جدائی ڈالتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین شخص کہلاتا ہے۔ اور عیب سے برائت کی مخالفت کرنے والے، اگر ہم اپنے عیب کو کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں اب وہ مزید مجھے اس پہ راغب کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، کسی محفل میں اکثر بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ پی لو پیو، کیا سوچتے ہو ایسا ویسا، تو وہ سب سے بدترین شخص ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک بس واقعہ اور ربط مسائل، آپ لوگوں کا سنا ہوا، اکثر ہمارے دادا مرحوم بھی پڑھا کرتے تھے کہ ایک وزیر تھا، اس نے ایک سانچہ بنایا تھا، اس پہ تینوں کا نام لکھ کر کے سانچہ بنایا اور اس کو انار میں لگا دیا، تو اس پہ تینوں کے نام ابھر آئے تھے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گیا کہ دیکھو بادشاہ، یہ ہمارے مذہب حق کی جو ہے کا ثبوت ہے
کہ اللہ نے ان تینوں کا نام اس دانے پہ کیسے ابھار دیا۔ تو بادشاہ نے علماء شیعہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو آپ ثابت کرو یہ کیا ہے، یا تو آپ ثابت کرو نہیں تو آپ اس مذہب کو مان لو، نہیں تو قتل کیے جاؤ گے۔ اب تو سب پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا جائے۔ یہاں پہ جو میں نے سنا ہے ایک عالم سے، اس سے ہٹ کے بتا دوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا عراق میں جب داعش کا چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ پاسبل تھا کہ عراق کربلا اور ہر جگہ اس کی حکومت ہو جائے، نجف تک وہ پہنچ جائے، تو کوئی جب امید نہیں تھی، اس وقت آیت اللہ سستانی صاحب نے ان کے جو وکیل ہیں، ان کا نام ابھی ہمیں یاد نہیں ہے، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اس وقت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل قائم کیا اور صرف صرف 1.5 لائن کا ایک فتویٰ صادر کیا کہ جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک عام انسانوں نے بھی وہاں کے جو بھی اٹھا سکتے ہتھیار اٹھائے اور داعش کو عراق سے باہر کھدیڑ دیا۔ یہ ایک مولا کے غلام کی حیثیت ہے ان کی، اور مولا سے توسل کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اسے آپ ایک بات سنیے، ایک تو یہ یقین ہے ان کا، ایک یقین جو میں نے بیان کیا ہے آپ کو واقعہ، اس کے اندر یقین کی بات میں بتانا چاہتا ہوں یقین کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ بھائی اب تمام لوگوں نے کہا کہ امام زمانہ سے توسل کیا جائے، تو 3 عالم کو، جو جہاں تک مجھے یاد ہے 3 عالم منتخب کیے گئے سب میں سے، اور وہ ایک صحرا میں گئے، رات بھر عبادت کرتے رہے۔ پہلی رات نہیں کچھ ہوا تو وہ واپس آ گئے۔ پھر دوسری رات دوسرے عالم گئے، انہوں نے بھی پوری عبادتیں کی، مولا سے درخواست کی، دعائیں کی، پھر بھی مولا تشریف نہیں لائے تو واپس آئے۔ تو اب پھر لوگوں میں کوہرام مچ گیا، اب کیا ہوگا، اب ایک ہی رات بچی ہوئی ہے۔ تو پھر جو ایک عالم تھے، جناب عیسیٰ نام تھا ان کا، یا تو وہ تشریف لائے وہاں پہ، وہ گئے، انہوں نے عبادت کی، رات بھر دعائیں کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح کے وقت امام تشریف لاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس لیے اتنا آپ پریشان ہو؟ تو یہ پہچان نہیں پائے ان کو۔ پھر امام نے کہا کہ کیا انار والے واقعے کے لیے پریشان ہو؟ اتنا بولنا تھا کہ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنو، اگر تم مجھے یقین سے بلاتے تو جس وقت بادشاہ نے کہا تھا اسی وقت میں تمہیں اس کا جواب دیتا، اور آپ اس کو جواب دے سکتے تھے، لیکن سنو، تم جاؤ بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو لے کر اس کے وزیر کے گھر جاؤ، اور فلاں طاق پہ اس کا سانچہ رکھا ہوا ہے، وہ بادشاہ کو دکھانا، اور بادشاہ کو دکھانے کے بعد بتانا کہ اس وجہ سے اس کا نام یہاں پہ ابھارا گیا ہے، اور اس انار کو بادشاہ کے سامنے وزیر کو کہنا کہ اسے چاک کرے۔ تو وہ ایسے آئے عالم، اور آنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچے، بہت اختصار کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچے، ان کو سانچہ دکھایا، اس کے بعد کہا کہ بادشاہ اس وزیر کو بولو کہ اس کو انار کو چاک کرے۔ جیسے ہی وہ اس وزیر نے انار چاک کیا، اندر سے راکھ نکلا، اس کا پورا منہ جھلس گیا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ جیسا نام ویسی برکت، یعنی جس کا نام اس نے کیا ویسی برکت اس کو ملی۔ تو یہ یقین ہے امام زمانہ علیہ السلام سے اگر ہم لوگ بھی یقین رکھ کے کوئی دعا کرے، توسل کرے، تو انشاءاللہ وہ ہماری ضرور حاجت روائی کریں گے، اور کرتے ہیں لوگوں کی۔ اور یہی ایک یقین میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جناب زینب کا، ان کو پتا تھا کہ مولا عباس کی تمنا اور دعا مولا علی نے کی تھی، اور مولا علی کی بیٹی تھی جناب زینب۔ ان کو یقین تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا کو
جناب زینب کو جب چھوٹی تھی تو جناب امام علی علیہ السلام ان کے بازوؤں کا بوسہ دیتے. تو جناب زینب نے پوچھا بابا کیا ہے کہ آپ بھائی کے گلے کا بوسہ دیتے ہیں اور میرے بازو کا بوسہ دیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا اور تمہارے بازوؤں میں رسن باندھا جائے گا. لیکن جناب زینب کو یہ بھی یقین تھا کہ بابا کی تمنا ہے، بابا کی دعا ہے، میرا بھائی عباس جب تک یہ ہے تب تک کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور کس کی مجال ہے جو میرے بازو میں رسن باندھے. لیکن جب عاشور کے دن مولا عباس رخصت ہونا چاہتے ہیں تو وہی واقعے کو یاد کر کے جناب زینب فرماتی اے بھیا عباس، جب بابا میرے بازوؤں کو چوما کرتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ بھائی کے ہوتے ہوئے کیا کون کرے گا، وہ وقت کب آئے گا. لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تم جا رہے ہو تو میرے بازو میں رسن بھی بندھے گی، میرے خیام بھی لوٹے جائیں گے. اب آپ سوچ، یہ تو جناب زینب کا فقرہ تھا، لیکن سوچئے اس با وفا غیرت دار عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جو اتنا غیور تھا کہ جب اس نے جناب زینب نے یہ کہا تو کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میری بہن ثانیہ زہرا بلوائے عام میں بے پردہ گھمائی جائیں گی. یہ تو نشتر تھا جو مولا عباس کے کلیجے پہ لگ رہا تھا. اس کے بعد جیسے مولا عباس باہر خیمے سے تشریف لائے، امام نے حکم دیا بھائی عباس گھوڑے کو روکو، علم کا پھریرا کھول دو. علم کا پھریرا کھلا، مولا نے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لکھنا تھا کہ جب مولا عباس سمجھ گئے کہ اس کے بعد میں واپس نہیں آؤں گا. جناب زینب بھی خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، یقین ہو گیا بھائی میرا واپس نہیں آئے گا. جناب زینب نے بھائی مولا حسین سے پوچھا بھائی ابا مولا جتنے بھی شہید گئے کبھی کسی کے ساتھ آپ نے ایسا نہیں کیا، بھائی عباس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مولا حسین نے جواب دیا اے بہن زینب میں جانتا ہوں میرا بھائی عباس واپس نہیں آئے گا وہاں سے. اور جب مولا عباس چلتے ہیں نہر فرات پہ تشریف لاتے، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا میں، نہر فرات سے تشریف لاتے ہیں اور پانی سے مشک بھرتے ہیں. مشک بھرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں تو عمر سعد یہ اعلان کرتا ہے کہ خبردار عباس پانی خیمے میں تک نہ لے جائے، اگر خیمے تک پانی چلا گیا تو ہم جنگ کبھی جیت نہیں سکتے. کسی کی اتنی مجال تو نہیں تھی کہ مولا عباس کے سامنے آ کے وار کرے. چھپ کر کسی معلوم نے دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں شانہ مولا کا قطع ہوا، اس کے بعد بایاں بازو قطع ہوا. پھر بھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے سے آ کے مشک چھین لے. ارے ملونو مولا کے تو دونوں ہاتھ نہیں تھے، اگر ہمت تھی تمہیں تو سامنے آ کے مشک چھینتے. لیکن پھر بھی ہرملا کو حکم ہوا، اس نے ایسا تیر مارا کہ پانی مشک کا بہہ گیا. تمنا عباس کی پانی کے ساتھ بہہ گئی، گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا. اب جا کے کیا کروں گا، میں اپنی بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا، وعدہ وفا نہ کر پایا. اور مولا تشریف لائے، کسی شخص نے ایسا گرز مارا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. جب فاطمہ نے کسی عالم سے فرمایا تم میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتے، ارے جتنے شہید گرے وہ ہاتھوں کے بل گرے، لیکن میرا عباس کیسے گرا ہوگا جو ہاتھ نہیں تھے، سر میں گرز لگا تھا، آنکھوں میں تیر پہ بس تھی. اللہ اللہ کس مصیبت سے مولا عباس گرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب